الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ آمنا کہہ دیں گے تو چھوڑ دیا جائے گا؟ ہم ایمان لائے بس فرصت ہو گئی، صرف ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ تمہاری آزمائش نہیں ہوگی؟ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ اور لطف بات کیا، احسب الناس، ناس کا لفظ ہے تاکہ اس میں چھوٹے بڑے کی کوئی تقسیم نہ کی جا سکے، سبھی کی سب سے آزمائش ہوگی۔ رب تبارک و تعالی علیم و خبیر ہے، کسی کی دلی کیفیت کو سمجھنے کے لیے اسے آزمائش کی ضرورت نہیں، مگر دوسروں کے پاس اس کی عظمتوں کو ظاہر کرنے کے لیے وہ آزمائش کرتا ہے تاکہ وہ تو سمجھے ہوئے تم سمجھو، وہ ہمارے سمجھنے کے لیے کہ کون اپنے مقام صبر میں کہاں، کون اپنے مقام شکر میں کہاں، کون اپنے مقام رضا میں کہاں، کون اپنے شجاعت میں کہاں، کون اپنی شان امامت میں کہاں۔ تو یہ ہمارے سمجھنے کی چیز ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ تو عالم الغیب و شہادہ ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے کہ کسی کو آزمائے پھر سمجھے، وہ اپنی معلومات کے لیے ایسا نہیں کرتا، وہ ہمارے سمجھانے کے لیے۔ تو کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے؟ دوستو، زبردست آزمائشیں کی ہیں اس نے، زبردست آزمائشیں، اور جن کا رتبہ ہے سوا، ان کو سوا مشکل ہے، جو جتنے اونچے ان کی آزمائش اتنی ہی سخت۔ کیا آپ نے نہیں سنا کہ کسی کے سر پر آرا چلا دیا گیا، کسی کے گلے پر تلوار چلا دی، کسی کو پتھروں سے لہو لہان کرا دیا؟ کیسی کیسی آزمائش! کسی کے لیے پورا آتش کدے تیار کر دیا گیا، کسی کو دریائے نیل سے گزرنا پڑا۔ کیسی کیسی آزمائش ہیں! تیار ہو جاؤ آزمائش کے لیے، تم سب کا امتحان ہوگا، امتحان ہوگا، امتحان کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ کب امتحان ہوگا؟ رب جب چاہے لے لے گا، وہی وقت مقرر نہیں۔ کہیں تو بڑی مشکل کی بات ہو گئی، تیاری کچھ بھی نہیں، امتحان ہوگا۔ مگر رب تبارک و تعالیٰ کے احسان پر قربان جاؤ، وہ رسول کی امت کو بہت چاہتا، تواب الرحیم ہے، غفار الذنوب ہے، ستار العیوب ہے۔ تو اس نے یہ بھی بتا دیا کہ میں جو امتحان لوں گا اس کے 5 پیپر ہیں، تو تیاری ابھی سے کر لو۔ 5 پیپر ہیں، اور یہ ضروری نہیں کہ میں سب سے 5 پیپر میں لے لوں، یہ ضروری نہیں، جس سے جس پیپر میں چاہوں گا لے لوں گا، مگر پیپر بڑے سخت ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ پہلے پیپر کا نام ہے خوف، میں تمہیں خوف دے کر تمہارا امتحان لوں گا کہ تم اس وقت خدا کو یاد رکھتے ہو کہ نہیں۔ دوسرا امتحان بھوک، میں تمہیں بھوکھا رکھ کے تمہارا امتحان لوں گا۔ کہ بھوک میں تم ناشکری کے کلمات تو نہیں کہتے۔ تیسرا نقص ثمرات، یعنی میں تمہاری اولاد کو لے کر تمہارا امتحان لوں گا، پھر تمہاری جان لے کر میں تمہارا امتحان لوں گا، تمہارا مال لے کر میں تمہارا امتحان لوں گا۔ کل کتنے پیپر ہو گئے؟ 5 پیپر ہو گئے۔ امتحان اتنا شدید کہ ہر پیپر اتنا سخت کہ اچھے اچھوں کا پتا پانی ہو جائے، مگر وہ لے گا۔ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بس آمنا کہہ دیں گے تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان کا امتحان نہ لیا جائے گا؟
لیا جائے گا، تو تیاری ابھی سے کر لو۔ امتحان بڑا سخت ہے، اس میں ایک بوڑھے باپ کا بھی امتحان لیا گیا تھا۔ بیٹے کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنا کتنا شدید امتحان، مگر وہ ثابت قدم رہے۔ بیٹے کی عمر صرف 7 سال کی، بیٹے سے مشورہ لے رہے ہیں، تو مشورہ لیا تو بیٹے نے بھی وہی کہا کہ جو امر الہی ہو رہا اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ پہلے تو امتحان صرف باپ کا تھا، باپ نے بیٹے سے جب پوچھا تو بیٹا بھی شریک امتحان ہو گیا، اور اس کے بعد کیسا اولو العزم وہ بیٹا کہ باپ کو مشورہ دیتا ہے، ابا جان آپ امتحان دینے جا رہے ہیں، بڑا سخت امتحان ہے، پرچہ بڑا سخت ہے، کہیں ہاتھ میں لرزش نہ ہو جائے، کہیں دل میں دھڑکن نہ پیدا ہو جائے۔ تو مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ آنکھوں پر آپ پٹی باندھ لیں، میرے ہاتھ پیر کو باندھ دیں تاکہ اس میں کوئی لرزش نہ ہو۔ ذرا سا آپ خیال کریں، بچے کی بات باپ کو سمجھ میں آ گئی، واقعہ تو یہ ہے۔ اور اس کے بعد اس باپ نے جس ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ فرشتے بھی حیران رہ گئے ہوں گے، وہ سمجھ گئے ہوں گے انی اعلم ما لا تعلمون کا مطلب کیا ہے۔ اور اس کے بعد مگر رب کو منظور تھا، جو وہ ہو گیا، ارادہ پا لیا گیا، ان کے کرنے والا جو کام تھا انہوں نے کر دیا، رب نے بچایا اور لا کے دمبا رکھ دیا، دمبا کٹ گیا، بات ختم ہو گئی۔ یہاں پر آپ یہ نہ سوچیں گے کہ حضرت ابراہیم نے آنکھ پر جو پٹی باندھی اس سے بھی دل کی کمزوری کا پتہ چلتا ہے۔ اگر آنکھ کھول کر کاٹتے تو یہ اور بھی ہمت، یہ اور بھی زیادہ زبردست دل کی قوت و توانائی کا اندازہ لگتا۔ آنکھ نہیں باندھنا تھا ایسے اولو العزم رسول کو، یقیناً ان کے ہاتھ میں لرزش نہیں آ سکتی تھی، ان کے دل میں کوئی ایسی بات نہیں آ سکتی تھی جو حکم ربانی سے انہیں روک دے۔ وہ معصوم ہیں، وہ آنکھ کھول کر کے بھی وہی کام کر سکتے تھے، مگر نہیں دوستو، خدا کی مصلحت کچھ اور تھی، اس لیے کہ اگر آنکھ کھول کے کرتے تو کوئی امتحان ہی نہ ہوتا، کوئی امتحان ہی نہ ہوتا۔ یہ تو آنکھ کی پٹی نے اسے امتحان بنا دیا، آنکھ کی پٹی نے اسے امتحان بنا دیا۔ آنکھ کھلی ہوتی تو پھر تو وہ دمبا کٹتا ہوا دیکھتے، اس میں کون سے درد کی بات آتی، اس میں کون سے امتحان کی بات آئی، مگر آنکھ پر پٹی بندھی تھی، چھری دمبے پہ چل رہی تھی، وہ سمجھ رہے تھے بیٹا کٹ رہا ہے، وہ سمجھ رہے تھے کہ بیٹا کٹ رہا ہے، تو آنکھ کی پٹی ہی نے تو اسے امتحان بنا دیا۔ جب اس چیز کو آپ نے سمجھا تو بہرحال مگر بوڑھا باپ کامیاب ہو گیا، بوڑھا باپ کامیاب ہو گیا زبردست امتحان میں۔ اسی میں ایک امتحان ہے وہ جان لینے والا، جس کو نقص جان کا پرچہ، بڑا شدید یہ پرچہ، اس لیے کہ سارے انسان اپنی جان سے زیادہ کسی کو نہیں چاہتے، اور اپنے لیے وہ دوسروں کو نقصان پہنچانا آسان سمجھتے۔ آپ دوسروں کو بھی اگر چاہتے ہیں تو اپنے لیے چاہتے ہیں، اپنے سے اتنی محبت ہوتی ہے۔ اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو چاہتا تو کس لیے چاہتا؟ اسی لیے چاہتا کہ جب بڈھا مرے گا تو جو چھوڑے گا وہ میرا ہوگا۔ اور اگر باپ اپنے بیٹے کو چاہتا ہے تو اس لیے چاہتا ہے کہ جب میں بوڑھا ہوں گا تو یہ میری بڑھاپے کا سہارا ہوگا، یہ اسائے پیری بنے گا۔ تو دونوں اپنے ہی مطلب سے ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، دونوں اپنے مطلب سے چاہتے ہیں۔ تو اس طرح جان دینا بہت مشکل، مگر دوستو یہ جان کے امتحان میں جو کامیاب ہوتا ہے اس کے درجے بہت بلند ہوتے ہیں، درجے بہت بلند ہوتے ہیں۔ اپنے کو خدا کی راہ میں قربان کر دو تو تمہارے درجے اتنے بلند
تمہارے لیے کیا لفظ؟ شہید. اللہ اکبر. خدا کی راہ میں جو قتل کر دیے گئے، خدا کی راہ میں جنہوں نے اپنے کو قربان کر دیا، وہ کیا ہوئے؟ شہید. اتنا اونچا مقام ہوتا ہے شہید کا کہ تم تو سمجھتے ہو کہ ان کی جان گئی، اور رب تبارک و تعالیٰ کا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء. اللہ کی راہ میں جو قتل کیے گئے ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں. اور یہاں تک کی کنٹرول کیا، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله. ارے مردہ کہنا تو بڑی بات ہے، مردہ گمان بھی مت کرو، دل میں خیال بھی نہ آئے کہ وہ مردہ ہیں، وہ زندہ ہیں.